الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید 20 روزہ سمر کیمپ کا آج ہمارا 19واں دن ہے۔ اس کے بعد ایک دن اور ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کورس پورا ہو جائے گا۔ نماز کے متعلق تفصیلی احکامات اور مسائل آپ حضرات کو بتلائے جا چکے ہیں۔ کچھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کی عام طور پر ایک مسلمان کو ضرورت پڑتی ہے، تو آج اس کے ایسے کچھ مسائل ذکر کیے جائیں گے جن کی عام طور پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور دوست عام طور پر ان کے متعلق پوچھ گچھ کرتے ہیں، تاکہ کما حق ہو ہم نماز کو ادا کرنے والے بن جائیں، نماز کے بنیادی مسائل کو سمجھنے والے بن جائیں۔ کچھ مسائل قصر نماز کے متعلق بتانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں پہلا سوال یہ ہے، قصر نماز کتنے سفر پر پڑھنا ضروری ہے؟ قصر نماز کتنے سفر پر پڑھی جاتی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب بندے کا 48 میل یا اس سے زیادہ سفر کا ارادہ ہو، یا کلومیٹر کے حساب سے بنتے ہیں 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کا ارادہ ہو، تو اپنے گھر سے نکل پڑے۔ اپنی آبادی سے نکلنے کے بعد جس نماز کا وقت آئے گا تو اس کو قصر پڑے گا، یعنی وہ مسافت جس کی وجہ سے نماز قصر جائز ہے تو وہ 48 میل ہے اور کلومیٹر کے اعتبار سے 78 کلومیٹر ہے۔ کم از کم مسافت اتنی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس سے زیادہ جتنی بھی مسافت ہو، کم از کم قصر نماز کے جائز ہونے کے لیے اتنی مسافت کا ہونا ضروری ہے۔ اس حوالے سے دوسرا سوال، قصر کی ابتدا سفر کے دوران کس جگہ سے کریں؟ اب ایک بندہ گھر سے سفر کے لیے نکل پڑا ہے، اب کس جگہ سے وہ قصر نماز کی ابتدا کرے، یعنی اس کے لیے قصر نماز پڑھنا جائز ہوگی؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب 48 کلومیٹر سفر کر لے پھر قصر پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے علاقے کی آبادی سے بندہ باہر نکل جائے، اپنے علاقے کی آبادی کے آثار ختم ہو جائے، تو اب جس نماز کا وقت بھی آئے گا قصر نماز پڑھیں گے۔ اپنے علاقے کا تعین کیسے کریں؟ کیسے پتہ چلے کہ بھئی اپنا علاقہ ختم ہو گیا، اس کی حدود ختم ہو گئی ہیں اور دوسرا علاقہ شروع ہو گیا؟ تو اپنے علاقے کی جو اہم جگہ ہیں،
آدمی اس کو کراس کر جائے. اس طرح کہ اپنے علاقے کی آبادی ہے، اپنے علاقے کی یونین کونسل ہے، اپنے علاقے کا سرکاری اسپتال ہے، اپنے علاقے میں ڈاک خانہ ہے تو وہ ہے، یعنی علاقے کی اہم جگہ جو ہے اس کو کراس کر گیا. اپنے علاقے کا قبرستان ہے اس کو کراس کر گیا. آگے دوسرا قبرستان آ گیا، دوسری یونین کونسل کی حدود شروع ہو گئی، دوسرا سرکاری اسپتال دوسرے علاقے کا آ گیا. اب ہم سمجھیں گے ہم اپنے علاقے سے نکل چکے ہیں اور دوسرے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں. تو جس نماز کا بھی وقت آئے گا اب ہم نماز قصر پڑھیں گے. مثلا یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے بالفرض لاہور جانا ہے، اب یہ 48 میل سے زیادہ سفر ہے. اب ہم قصر نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ ہمارے علاقے کا تعین اگر حد بندیاں دیکھیں تو ہمارے علاقے میں یہ جو ایئر ایونیو سٹی ہے، ایئر ایونیو سٹی، اس کی حدود کراس کر جائیں تو ہمارا علاقہ ختم ہو جاتا ہے. ادھر سے ہم اگر بائی پاس پہ چڑھ جائیں ہمارا علاقہ ختم ہو جاتا ہے. اگر اس طرف جائیں تو اس طرف ہم اگر 7واں میل کراس کر جائیں تو ہمارا علاقہ ختم ہو جاتا ہے. ارد گرد جو ہماری موجود ہیں آبادیاں بسا اوقات وہ ہماری اپنی آبادیاں ہمارے علاقے کے محلے ہیں. جس طرح کہ طاہرپورہ ہے، طاہرپورہ ہمارا علاقہ ہے، اس کو محلہ طاہرپورہ کہتے ہیں. اسلام پورہ ہمارا علاقہ، اس کو محلہ اسلام پورہ کہتے ہیں. اور یہ ہمارے جو پلاٹ ہیں یہ ہمارا علاقہ، اس کو محلہ چاند کالونی کہتے ہیں. تو یہ ہمارے علاقے ہیں. ان علاقوں میں ہوتے ہوئے ہم قصر نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ ہماری ہی آبادی ہے، ہماری یونین کونسل کی حدود ہیں، تو یہاں کے رہنے والے جو سہولیات ہیں وہ ساری ہماری مشترکہ ہیں. تو لہذا یہ ہمارا علاقہ ہے. جب ہم ان حدود سے باہر نکل جائیں گے تو پھر اب قصر نماز پڑھیں گے. اس کی طرح ایک تیسرا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اپنے علاقہ اپنا سفر سے واپس آ رہے ہیں تو اب پوری نماز کس جگہ پہ پڑھیں گے؟ اپنے شہر میں داخل ہو گئے تو کیا پوری نماز پڑھیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. سارے کا سارا شہر ہمارا علاقہ نہیں ہے. شہر تو بہت بڑے بڑے ہیں. ہمارا علاقہ یہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں. اب ایک بندہ لاہور سے واپس آ رہا ہے، موٹر وے سے نیچے اتر آیا ہے، شہر میں ہے، نماز قصر پڑھے گا کہ پوری پڑھے گا؟ نماز قصر پڑھے گا. وہ ہمارا علاقہ تھوڑی ہے، کتنا دور ہے ہم سے. لہذا شہر میں اگر نماز کا وقت آ گیا تو اب نماز قصر پڑے گا. ابھی اپنے علاقے کی حدود میں داخل نہیں ہوا. ہاں، ادھر سے بائی پاس کراس کر آیا، ادھر سے 7واں میل کراس کر آیا، ادھر سے جو ہے وہ چولہ کراس کر آیا، یونیورسٹی کراس کر. اب یہ ہمارے علاقے میں آ گیا ہے. اب جو ہے جو نماز پڑھے گا تو اس نماز کو پوری پڑھے گا. لیکن ان حدود میں داخل ہونے سے پہلے جو بھی نماز پڑھے گا اس کو قصر پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، نمبر 4، چوتھا سوال، سفر کے دوران سنتوں کا اور وطروں کا کیا حکم ہے؟ کیا سفر کے دوران سنتیں پڑھنی ضروری ہیں؟ جس طرح کہ عام حالات میں جو سنتیں موقدہ ہوتی ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. وطر ہیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، نہ پڑھے تو بندہ جان بوجھ کے چھوڑ گنہگار ہے. تو سفر کے دوران سنتوں کا اور وطر کا کیا حکم ہے؟ تو میرے بھائیو، سنتیں خواہ موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، ان کی حیثیت سفر کے دوران نفل کسی ہو جاتی ہے. یعنی جس طرح نفلوں کے بارے میں آپ ضابطہ اور قانون ہے شریعت کا کہ پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں، پڑھ لیں گے تو اجر ملے گا. اسی طرح جو سنتیں موقدہ ہیں ان کی حیثیت بھی سفر کے دوران نفل کسی ہو جاتی ہے. ہم پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے. البتہ جو وطر ہے
وطر اس کا درجہ سنت موقدہ سے بڑا ہے، یہ واجب ہے، لہذا سفر میں بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے اور حضر میں بھی اپنے علاقے میں ہوتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے۔ سفر کے دوران بھی جو ہے وہ وطر چھوٹتے نہیں ہیں۔ اگلا سوال نمبر 5، اگر ہم سنتے پڑھیں گے تو کیا آدھی پڑھیں گے کہ پوری پڑھیں گے؟ تو سنتیں جب ہم پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، سنتوں میں کسر نہیں ہے۔ سنتوں میں جب اتنی چھوٹ آ گئی کہ پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں، تو لہذا اب اس میں کسر نہیں ہے، لہذا پڑھیں گے تو پھر پوری پڑھیں گے، نہیں پڑھنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ حالت سفر کی بات ہو رہی۔ اسی طرح 6واں سوال، حالت اقامت کی نماز اگر سفر میں ادا کر رہے ہیں یا سفر کی نماز حالت اقامت میں ادا کر رہے ہیں تو کس طرح ادا کریں گے؟ ایک بندہ ہے سفر کے دوران وہ اقامت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، یعنی عام گھر میں ہوتے ہوئے کوئی نماز اس کی رہ گئی ہے، اب وہ اس کو قضا کرنا چاہتا ہے، تو سفر کے دوران اس کو موقع ملا ہے کہ چلو وقت ہے میں پڑھ لوں، تو اب وہ قصر پڑھے گا کہ پوری پڑھے گا؟ تو وہ نماز جو گھر میں اس پر ضروری ہوئی تھی، فرض ہوئی تھی، اور اس نے قضا کر دی، تو اب سفر میں اس کو پڑھے گا تو پوری ہی پڑھے گا، کیونکہ واجب اسی حالت میں ہوئی تھی، تو لہذا سفر کی وجہ سے وہ قصر نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر سفر کے دوران اس طرح ہوا کہ کوئی نماز بندے کی رہ گئی، اب گھر میں واپس آنے کے بعد اس کو قضا کرنا چاہتا ہے، تو کیا پوری نماز قضا کرے گا یا قصر کرے گا؟ تو اب گھر میں واپس بھی آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نماز کو قصر ہی قضا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قصر ہی اس پر فرض ہوئی تھی، اسی حالت میں جو ہے اس نے قضا کر دی۔ اب گھر میں اگر آیا ہے واپس تو اس نماز کو قضا کرنا چاہتا ہے تو قصر ہی قضا کرے گا، یعنی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت ادا کرے گا۔ بات سب میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کچھ قصر نماز کے مسائل تھے۔ قضا نماز کے کچھ مسائل۔ قضا نماز کے متعلق چند ایک باتیں ہیں غور کرنے کی۔ اس سلسلے میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جمعہ کی اور عید کی نماز کی قضا ہے کہ نہیں ہے؟ جمعہ کی، عید کی نماز کی قضا ہے کہ نہیں؟ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کی رہ جاتی ہے، جس طرح کہ عید کے دن بھی کئی لوگ غسل کرتے رہ جاتے ہیں، سال کے بعد عید پڑھنے جانا ہوتا ہے، 2 مرتبہ صرف سال میں 2 مرتبہ صرف نماز کے لیے جانا ہے، وہ بھی بیچاروں کی رہ جاتی ہے اور نہاتی رہ جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو کئی لوگ قبرستان میں جانا ضروری سمجھتے ہیں کہ صبح صبح قبرستان ضرور ہو کر آنا، عید کی نماز چاہے رہ جائے۔ تو باہر کے اگر کسی سے کوتاہی ہوئی اور عید کی نماز اس کی رہ گئی، اس کی قضا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے۔ اب اور وہ بہت ساری اور بھی شرائط ہیں، اب یہ اس بیچارے میں نہیں پائی سکتی، اس لیے یہ اکیلا اس کی قضا نہیں کر سکتا، بس توبہ استغفار ہے، قضا نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی خلیفہ، کوئی نائب ہے نہیں۔ جبکہ جمعہ کی نماز ہے، اگر یہ رہ گئی تو جمعہ کی نماز کے لیے بھی چونکہ جماعت شرط ہے اور بھی دیگر شرائط ہیں، تو اگر اس کی جمعہ کی نماز رہ گئی ہے، قضا جمعہ کی بھی نہیں ہے، بلکہ جمعہ کا متبادل موجود ہے، خلیفہ موجود ہے، نائب موجود ہے، وہ ظہر کی نماز۔ جس بندے کی جمعہ کی نماز رہ گئی تو اب وہ جمعہ کی نماز اکیلے قضا نہیں کر سکتا، بلکہ ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ اسی سلسلے میں سوال نمبر 2، قضا نماز کب پڑھی جا سکتی ہے؟ یعنی قضا نماز کو کس وقت میں ہم پڑھ سکتے ہیں اور کس میں نہیں پڑھ سکتے؟
تو یہ 3 اوقات ہیں مکروہ، سورج نکلتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت اور زوال کا وقت۔ ان 3 اوقات میں جو چند ایک گھڑیاں ہیں، ان میں صرف نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی قضا نماز آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ کوئی ٹائم نہ ہونے کا مطلب کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہر وقت اس کا ہے، لہذا جب چاہے پڑھ لو۔ جس طرح کہ بعض اوقات ایسے ہے کہ ان میں نماز مکروہ ہے، کہ نفل نماز مکروہ ہے، قضا نماز مکروہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ فجر کی اذان ہونے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک نماز نہیں پڑھ سکتے، کون سی؟ نفل۔ کسی کی قضا رہ گئی ہے تو وہ قضا کر سکتا ہے فجر کی اذان کے بعد فرضوں تک، اور یا فرض پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک اگر قضا نماز رہتی تو قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد نفل نماز منع ہے، لیکن کسی کی قضا نمازیں ہیں تو ان کو جو ہے وہ پڑھنا چاہے تو ان کو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی وقت بھی قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے تیسرا سوال، بعض دوست یہ بات پوچھتے ہیں کہ قضا نماز ہر ایک نماز کے ساتھ پڑھی جائے گی یا ایک وقت میں کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگرچہ پچھلے جواب میں اس سوال کا ضمن جواب آ گیا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کو قضا کریں اس کی ادا نماز کے ساتھ، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کا انتظار نہ کریں اگر آپ کے ذمہ نمازیں زیادہ ہیں تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کتنی ہے کتنی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگلی نماز کا انتظار کرتے رہیں کہ زور زور کے ساتھ ہی پڑھوں گا، اس سے پہلے موت آ جائے اور ذمے میں نماز واجب ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ لہذا قضا نماز کو پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جس وقت بندے کو فرصت ہو تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ہر نماز کے ساتھ اس کی نماز کو، اس جیسی نماز کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھا، اسی طرح ایک سوال ہے چوتھا، اگر کسی بندے کے ذمہ کئی ماہ کی یا کئی سالوں کی نمازیں ہیں، اس نے نہیں پڑھی، تو ان قضا کا کیا حکم ہے؟ یعنی قضا کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کئی ماہ کی نمازیں رہ گئی، کئی سالوں کی نمازیں رہ گئی۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے یہاں صورتحال ہے کہ دین سے دوری ہے، بہت سارے مسلمان سالہ سال کی نمازیں نہیں پڑھتے۔ پھر نصیحت آئی، تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگ گیا، جماعت آئی، اس نے سمجھایا، ہاں جی، اب نمازی بن گیا۔ اب احساس ہے کہ بھئی میں نے اتنے سالوں کی نمازیں نہیں پڑھی، اتنے مہینوں کی نمازیں نہیں پڑھی، تو میں اس کو پڑھوں۔ تو کیا یہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، یہ جو فرقہ غیر مقلدین اور اہل حدیث لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں اگر بہت زیادہ تعداد میں نمازیں رہ جائیں، ان کی قضا ضروری نہیں ہے، بلکہ محض توبہ اور استغفار کافی ہے۔ توبہ اور استغفار کافی ہے۔ اب ان نمازوں کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ بات قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو یاد آنے کے وقت، جب یاد آ گیا پڑھو۔ عجیب مسئلہ یہ ہے کہ وہ حضرات کہتے ہیں اگر بھول کر نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا ضروری ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دو تو قضا نہیں ہے۔ بھول کر نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا نہیں، اس کی قضا ہے، اور جان بوجھ کر اگر کئی نمازیں چھوڑ دی کئی ماہ کی، اب قضا نہیں ہے، حالانکہ بھول چوک تو معاف ہوتی ہے۔ تو اگر تم کہتے ہو بھول چوک تو ہے نا، پھر تمہارے کہنے کے مطابق تو معاف ہونی چاہیے، ہاں جان بوجھ والی معاف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے
بندہ بھول بھی جائے تو قضا ضروری ہے. جب بھول کر جانے کی صورت میں قضا ضروری ہے تو پھر جان بوجھ کر نمازیں چھوڑی ہیں اس کی قضا کیوں ضروری نہیں ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جو جان بوجھ کر نمازیں کئی سالوں کی کئی ماہ کی چھوڑی ہیں ان کی قضا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جان بوجھ کر بندہ نماز چھوڑے تو اسلام سے نکل جاتا ہے. وہ جو کرنا جان بوجھ کر بندہ نماز چھوڑے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اب توبہ استغفار ہے اس پہ، توبہ استغفار کر لے تو توبہ کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لہذا اب اللہ آپ کا بھلا کرے، اس لیے جب توبہ کر لے گا تو اب جو نمازیں آ رہی ہیں اس کو تو پڑھے گا، پچھلی نمازیں جو اس کی کئی ماہ کی رہے گی اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا پہلے تو اس فتویٰ کا جزا لینے کی ضرورت ہے کہ آیا کوئی بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بنیاد تو یہ چیز ہے نا، کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے بھائیوں، جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے گناہ کبیرہ ہے، یہ کفر نہیں ہے. کفر تب بنے گا جب وہ بندہ اپنے ذمہ نماز کو فرض ہی نہ سمجھے. لیکن ہم یہاں اس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو مسلمان ہیں، نماز کو فرض سمجھتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے اس نے کئی ماہ نمازیں نہیں پڑھی. اب اس کا مسئلہ ہے، فرض تو یہ سمجھتا ہے نا، فرض کا منکر کافر ہوتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے فرض کو چھوڑ دے گناہ کبیرہ. نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ تو ہے، کفر نہیں ہے. جب کفر نہیں ہے تو بنیادی غلط ہوگی تمہاری. تم کہتے ہو کہ نہیں جی اب کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو جائے، توبہ کر کے مسلمان ہو جائے. اچھا جب اس نے یہ بات کی میں نے یہ بات کی، میں نے کہا دیکھو یہ کفر نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے. اگر یہ کفر ہے تو جو بندہ شادی شدہ ہے ایک نماز چھوڑتا ہے دراصل سے نکل سے بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے گا. اب اگر اس سے مباشرت کرتا ہے اولاد ہوگی تو اولاد نہیں بولے تو زنا ہوگی. کتنے غیر مقلد ایسے ہیں جو ہاں جی جن کی بیٹیاں ایسے لوگوں کے نکاح میں ہیں جو بے نمازی ہیں. نکاح کیسے ہے؟ وہ اولاد جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس لیے عملاً تم یہ بات نہیں سمجھتے، نظریتاً یہ بات رکھتے ہو. نظریہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا کفر ہے، جبکہ بیٹی ایسی شخص سے نکاحی ہے جو بے نمازی ہے. تو قول فعل میں تضاد ہے. کہتا ہے یہ نماز چھوڑنا کفر ہے. میں نے کہا بالکل، یہ آخر کار بندے کو کفر تک لے جاتا ہے. تو باہر کا کفر دونہ کفر ہے، کفران نعمت ہے. اس کے کئی علم جوابات جو میں چونکہ مسئلہ تو عوام کے لیے نا، تو میں نے کہا اچھا ایک بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے یہ کفر ہے، اس کے مسلمان ہونے کی کیا صورت ہے؟ کہتا ہے جی کلمہ پڑھ لے. میں نے کلمہ تو پہلے ہی پڑھتا ہے، کلمے کا منکر. جو بندہ مسلمان ہے سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان پہ نماز ضروری ہے، سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے جان بوجھ کے. اب اگر یہ کفر ہے اس کے اسلام پہ آنے کی صورت کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، کہتا ہے جی کلمہ پڑھ لے. میں کلمہ تو پہلے ہی پڑھتا ہے، کلمے کا تو منکر ہی نہیں ہے. کلمے کا منکر ہو تو پھر اس کو کلمہ پڑھائے نا. وہ تو سستی کی وجہ سے نماز کا جو ہے وہ نماز چھوڑ رہا ہے. لہذا اب اس کو آپ کلمہ پڑھا رہے ہیں جو کلمہ پہلے پڑھتا ہے. معلوم ہو آپ کا فتویٰ عقل کی روشنی میں، عرف کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے. جان بوجھ کر کسی بندے نے نمازیں چھوڑ دو، جو کرے ذرا کسی بندے نے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیں چونکہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ سے توبہ ضروری ہے، لیکن بہر کیف توبہ کرنے سے نمازیں معاف نہیں ہو جائیں گی. نمازیں اپنی جگہ ضروری رہیں گی اور اس کو ان نمازوں کو پڑھنا پڑے گا. نمازوں سے اس کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. میں نے کہا پھر تو اگر یہ مسئلہ ہے جس طرح آپ کہتے ہو کہ نماز چھوڑنا کفر ہے اور اس کا حال یہ کہ بندے نے کئی ماہ نمازیں چھوڑی توبہ کر لے، پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں کہا پھر آپ کو مسجدیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے بندے نمازیں جان بوجھ کے چھوڑتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، ہاں جی تو بس ٹھیک ہے، توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا. نمازیں چھوڑتے رہیں اور پھر
توبہ کرتے رہے، مسجد میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ کہے گا یار نماز پڑھنی، کوئی بندہ عام ہے وہ کہے گا بھائی یار نماز پڑھنی مشکل ہے، توبہ کرنی مشکل ہے۔ نماز پڑھنی مشکل ہے، وضو کر کے سردی گرمی میں جانا یہ مشکل کام ہے، توبہ کے لیے تو بہت 1 منٹ لگتا ہے، اللہ سے شرمندہ یا اللہ میں غلطی کا اندازہ نہیں کرتا۔ اب یہ کام آسان سستی کی ساتھ ہے، لیکن جو نماز قضا کری وہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ نماز فرض ہے، اور فرض بندے کے ذمہ قرض ہوتا ہے، اور قرض کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، بندہ لیٹ بھی ہو جائے پھر بھی۔ ایک بندے نے دوسرے بندے سے پیسے لیے اور کہا کہ بھائی میں آپ کو پیسے 1 ماہ تک لوٹا دوں گا۔ اب چاہیے تو یہ اخلاق کا تقاضا تو یہ کہ 1 ماہ کے بعد پیسے لوٹا دے، لیکن 1 ماہ آیا، اب اس کے پاس گنجائش نہ بنے اور پیسے نہیں دے رہا، تو اب کیا پیسے اس سے معاف ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ذمہ میں باقی رہیں گے نا جی۔ تو اسی طرح نماز جو ہے فرض ہے، لیکن اس نے سستی کی، اس وقت ادا کرنا ضروری تھا۔ اب اس سستی پر، اس لیٹ کرنے پر، اس قضا کرنے پر یہ توبہ استغفار ہے، لیکن اس توبہ استغفار سے نماز معاف نہیں ہو جائے گی، نماز پڑھنی ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر کسی بندے کے ذمہ نماز فرض ہیں تو وہ قضا کس طرح کرے؟ کئی ماہ کی نمازیں جو ہے وہ اس کے ذمہ جو ہے وہ رہ گئی ہیں، اب وہ ان کو کیسے قضا کرے گا؟ جب یہ مسئلہ واضح ہوا کہ بھئی قضا تو کرنی ہے، قضا کس طرح کرے گا؟ دیکھو، شریعت عام ان مسائل میں جن میں بندہ حتمی طور پر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، اس کے بارے میں یہ حکم دیتی ہے کہ اپنے غالب گمان پر عمل کرے، تحری کرے، غور و فکر کرے کہ کتنے دیر تک میں نے کتنی نمازیں نہیں پڑھی۔ اب جو اس کا غالب گمان ہو اس کے مطابق نمازوں کو قضا کرے۔ اگرچہ 100% تو اس کو یقین تو نہیں ہو سکتا کہ میری اتنی نمازیں رہیں گی، جب کئی ماہ کی رہ گئی ہیں، جب کئی سالوں کی رہ گئی ہیں۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے کچھ پڑھی ہیں اور کچھ نہیں بھی پڑھی۔ تو ایسے موقع پر غالب گمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو قضا کر لیں۔ اب اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے، ایک بندہ اس نے بالفرض 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، تو نمازیں کیسے قضا کرے گا؟ نمازیں قضا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ڈائری لے لیں، اس پہ حساب و کتاب ہو کتنی قضا کرنے کتنی رہ گئی ہے۔ چھوٹی سی ڈائری لے لیں، ڈائری پر تاریخ لکھی ہوتی ہے نا، ہاں جی، مہینے لکھے ہوتے ہیں، جنوری ہے، یہ فروری ہے، یہ مارچ ہے، یہ اپریل ہے، یہ مئی ہے، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، سارے مہینے لکھے ہوتے ہیں۔ اب ہر مہینے کی ہر تاریخ پر 5 نمازوں کے نام لکھ لیں بالفرض۔ 1 جنوری کی 5 نمازیں، 1 جنوری والا صفحہ کھولا، اس پہ 5 نمازوں کے نام لکھ لی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ 2 جنوری والی نماز پہ اپنا تاریخ پہ نمازوں کے نام لکھ لیے، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، 5۔ اس طرح سب پہ اس طرح لکھیں۔ اب جو جو نمازیں پڑھتا جائے، ڈائری اپنے جیب میں ہو، پینسل اپنے جیب میں ہو، اس پہ گڈ لگاتا جائے، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، سمجھ آئی؟ اپنے آپ کو شاباش دیتا جائے، شاباش میں نے یہ بھی پڑھ لی، یہ بھی پڑھ لی، ہاں جی۔ تو ڈائری اپنی جیب میں رکھے، نمازیں پڑھتا جائے اور اس پہ ٹک لگاتا جائے۔ اب اس سے اس کو یاد بھی رہے گا میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اور یہ بھی یاد رہے گا میں نے ابھی اتنی نمازیں اپنے غالب گمان کے مطابق نہیں پڑھی، میں نے پڑھنی ہے۔ اب جب اس طرح چونکہ قضا نمازوں کا کوئی وقت طے نہیں ہے، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہذا ان نمازوں کو پڑھتا رہے۔ جب ان نمازوں کو پڑھتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ساری کی ساری نمازیں پڑھ لے گا۔ اس چیز کا تعلق انسان کی فکر کے ساتھ ہے۔ جس بندے کو فکر ہوتی ہے کہ کسی کام کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ کام کرنا مشکل نہیں رہتا، لہذا قضا نمازیں کتنی بھی ہوں اس کے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے اس کی قضا نمازیں کافی ساری جو ہے وہ ایسی تھی جن کو قضا نہ کر سکا، یعنی ایسی نماز جو نہیں پڑھی قضا بھی نہ کر سکا، ان کو فوت ہو گیا۔ اگلا سوال، کئی قضا نمازیں تھیں اور پڑھ نہ سکا، فوت ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب ہم اس کی طرف سے اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہاں اس کے دعائیں مغفرت بھی کر سکتے ہیں، اللہ اس کو بخش، اس کے مال سے ہر نماز کا فدیہ ادا کریں گے۔
ایک نماز کا فدیہ ایک آدمی کے صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ جس طرح کہ عام طور پر صدقۃ الفطر گندم سے ادا کرنا ہوتا ہے، جو عام طبقے کے لوگ ادا کرتے ہیں، نصف سا ہے، 2 کلو گندم جو ہے یا اس کے پیسے۔ اب یہ ایک نماز کا فدیہ ہے، جتنی نمازیں رہ گئی ہیں اتنے فدیے اکٹھے کر لیے جائیں، اس کے مال سے اتنی نمازوں کا فدیہ ادا کر دی جائے۔ اس وقت بندہ بیمار ہو جاتا ہے، گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے بھی اندازہ نہیں، اس نے 2 ماہ نماز نہیں پڑھی، اسے 3 ماہ بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، بستر پہ پڑا ہوا تھا، اب اس کے 2 ماہ 3 ماہ جتنی مدت ہے اتنی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے مستحقین کو۔ اور یہ بات یاد رہے، فدیہ کے بارے میں وہی معاملہ ہے جو روزے کے فدیہ کے بارے میں ہے۔ فدیہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، فدیہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر بندے کا فدیہ گندم کے حساب سے نہیں ہوتا، جو بندہ مالدار ہے اس کا مالداری کے حساب سے، کسی کا جو کے حساب سے، کسی کا کھجور کے حساب سے، کسی کشمش کے حساب سے، لہذا اس کی مالداری کو دیکھا جائے گا، مالداری کے حساب سے فدیہ ادا کیا جائے گا۔ نماز میں آگے شامل ہونے کے مسائل، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ نماز میں شامل ہوتے وقت پیش آتے ہیں اور بندے کو ان کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، کہتے ہیں کسی بندے کی کوئی رکعت رہ گئی ہے، بعد میں آیا، جس کو مسبوق کہتے ہیں۔ مسبوق اس نمازی کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ کوئی رکعت رہ گئی ہو، لیٹ آیا، تو وہ اپنی رہی ہوئی رکعت کو کس طرح قضا کرے گا؟ اپنی رہی ہوئی رکعت کو کس طرح قضا کرے گا؟ مسبوق بندہ جس کی رکعت رہ گئی، 1 رہ گئی، 2 رہ گئی، کس طرح قضا کرے گا؟ تو کہتے ہیں دیکھو، مثلا اس کی 1 رکعت رہی ہے، دوسری میں آ کے شامل ہو گیا، جب امام سلام پھیرے گا تو اس وقت یہ کھڑا ہو جائے گا، امام جب دوسرا سلام پھیر رہا ہو تو اس وقت یہ کھڑا ہو جائے، دوسرا سلام پھیر رہا اس وقت کھڑا ہونا، جب پہلا سلام پھیر رہا اس وقت نہیں کھڑا ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سجدہ صاف کرنا چاہتا ہو بیچارہ، جب سلام دوسرا پھیرے گا یقین ہو جائے گا کہ یہ سلام سجدہ صاف والا نہیں ہے، یہ نماز والا، نماز سے نکلنے والا ہے، کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو اللہ اکبر کہہ کے اب سلام پڑھے گا، پھر الحمد شریف پڑھے گا پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد والی سورت پڑھے گا، پھر رکوع اور اس کی تسبیحاں، سجدہ، تسبیحاں۔ ہاں جی، اگر 1 رکعت رہی ہے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اب قاعدے میں بیٹھ جائے گا، اتحیات پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، رب جعلنی پڑھے گا، سلام پھیر دے گا۔ اگر اس کی رکعتیں 2 رہی ہیں تو اب یہ کھڑا ہوگا تو پہلی رکعت میں الحمد شریف، پہلی رکعت میں ثنا، پھر الحمد شریف، پھر بعد والی صورت، پھر رکوع اور تسبیحاں، سجدہ اور تسبیحاں، پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کے کھڑا ہو جائے گا، پھر دوسری رکعت جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر پوری کرے گا، الحمد شریف پڑھے گا بسم اللہ پڑھ کے، پھر بعد والی صورت پڑھے گا، پھر رکوع اور سجدہ ان کی تسبیحاں، اور پھر قاعدہ اتحیات، درود شریف، رب جعلنی پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ ہاں جی، اگر اس کی 3 رکعتیں رہی ہیں تو 3 رکعتوں میں یہی ہوگا کہ اب دوسری کے بعد اس نے جو ہے وہ قاعدہ کرنا ہے، لیکن اب اتحیات پڑھ کے درود شریف پڑھنے سے پہلے کھڑا ہو جائے گا، اب تیسری رکعت پڑھے گا، پھر اس میں بھی قاعدہ کرے گا، اس میں بھی قاعدہ کرے گا۔ اب اس صورت میں قاعدے بسا اوقات 1 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، بندہ کہنا وہ 4 رکعت کے اندر قاعدے 2 ہوتے ہیں، 4 رکعت میں قاعدے 2 ہوتے ہیں، بسا اوقات قاعدے بڑھ جاتے ہیں امام کے ساتھ اقتدا کی وجہ سے۔ اصل میں تو 2 ہی ہیں، اگر امام کے ساتھ اقتدا کی وجہ سے قاعدے آپ کے بڑھ گئے ہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی، اس لیے کہ امام کی اقتدا بھی واجب ہے، امام کی اقتدا بھی واجب ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں ایک بندہ ہے، دوسرا سوال اس کو بنا لیتے ہیں، 2 رکعتیں اس کی رہ گئی تو امام کے ساتھ قاعدہ میں درود شریف اور رب جعلنی پڑھے یا نہ پڑھے؟ ایک بندہ جب آیا تو تیسری اور چوتھی رکعت امام کے ساتھ اس نے پڑھی ہے،
پہلی 2 رکعتیں اس نے نہیں پڑھی۔ اب جب وہ اتحیات میں بیٹھے گا، قعدے میں بیٹھے گا دوسری رکعت کے بعد، اس کا پہلا قعدہ ہوگا اور اس کے امام کا دوسرا قعدہ ہوگا۔ اب اس کا قعدہ پہلا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اتحیات پڑھے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب قعدہ پہلا ہے صرف اتحیات پڑھے، درود شریف رب جامع نہ پڑھے۔ لیکن چونکہ امام کے پیچھے ہے، اس کے امام نے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا، رب جامع نہیں پڑھنا، کیونکہ اس کی 4تھی رکعت ہے۔ اب یہ کیا کرے؟ تو اس صورت کے اندر امام کی ابتدا میں درود شریف رب جامع نہیں پڑھ لے گا، اگرچہ اس کی ابھی رکعتیں 2 ہوئی ہیں۔ اب یہاں کیوں پڑھ رہا ہے؟ اور اس کی وجہ سے کیا صحابی واجب نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ امام کی ابتدا واجب ہے، امام کی ابتدا کی وجہ سے امام پڑھ رہا ہے، لہذا یہ بھی پڑھ لے گا، کوئی حرج نہیں، اس پہ سے کیا صحابی واجب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ اس حوالے سے تیسرا سوال، جو رکعت امام کے ساتھ ادا کی وہ پہلی رکعت تھی؟ ہاں جی، جو رکعت امام کے ساتھ ادا کی ہیں وہ پہلی رکعت تھی یا مسبوق پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھے گا؟ یعنی دیکھو نا، ایک بندہ بعد میں آیا 2 رکعتیں ہونے کے بعد، 3 رکعتیں ہونے کے بعد، اب جو رکعتیں رہ گئی ہیں، ہاں جی، وہ کون سی رہی ہیں؟ جو اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ ایک غیر مقلد بیچارہ کرسی پر بیٹھا تھا، سامنے ہی بندہ کو بیچارہ کرسی پہ بیٹھا تھا، کرسی پہ بیٹھنے کی وجہ سے بندہ کو سمجھتا کہ ہم بہت بڑے اسکالر بن گئے، تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، بھی دیکھو کسی طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ جب بندہ لیٹ آتا ہے، بس 2 رکعتیں رہ گئی تو امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اب جو امام کے ساتھ رکعتیں پڑھ رہا ہے یہ اس کی وہ پہلی رکعتیں ہیں یا وہ رکعتیں ہیں جو امام پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے یہ جواب دیا، کہتا کہ دیکھو نماز تو پہلی رکعت شروع ہوتی ہے، لہذا جو رکعتیں اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں یہ اس کی جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو یہ پہلی اس کی پہلی 2 رکعتیں ہیں۔ کون سی رکعتیں ہیں؟ پہلی، اور جو کھڑا ہو کر پڑھے گا وہ آخری 2 پڑھے گا۔ ہاں جی، اسے کہتے ہیں الٹی کھوپڑی، اسے کہتے ہیں، وہ دیکھو یہ تو سیدھی سیدھی امام کے ساتھ مخالفت ہے، سیدھی سیدھی امام کے ساتھ مخالفت ہے کہ آپ کا امام پڑھ رہا ہے 3ری رکعت اور آپ پڑھ رہے ہیں پہلی رکعت، آپ کا امام پڑھ رہا ہے 4تھی رکعت اور آپ پڑھ رہے ہیں 2ری رکعت۔ بھائی انما جعل الامام لیؤتم بہ کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے۔ اب ابتدا کیا ہے کہ وہ رکعت پڑھ رہا ہے 3ری اور ہم شروع کریں پہلی، یہ ابتدا ہے، واجب ہے۔ چونکہ غیر مقلد بیچارے ہمیشہ سے ہی بد اعتماد رہتے ہیں، دوسروں کے متعلق بدگمان رہتے ہیں اور الٹا ہی چلنے کے عادی ہیں، تو اس لیے جو ہے اس نے اپنی سمجھ کے مطابق الٹا ہی جواب دیا اور کہا کہ یہ 3ری اور 4تھی رکعت جو امام کی ہے اس کی ہوگی پہلی اور 2ری۔ اب اس نے عذر یہ پیش کیا، یا دلیل تو بنتی نہیں ہے، اس نے کہا کہ دیکھو جی اگر بندہ جو بعد میں آیا جس کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں وہ 3ری اور 4تھی رکعت پڑھے گا امام کے ساتھ ہے تو اس کی رکعتیں الٹ ہو جائیں گی۔ حالانکہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو پہلی رکعت ہوتی ہے، پھر 2ری ہوتی ہے، پھر 3ری 4تھی ہے، تو پہلے 3ری 4تھی پڑھ رہا ہے، پھر اول 2 پڑھ رہا ہے، تو کہتا ہے دیکھو اس وجہ سے اس کی پہلی ہوگی کہ نماز الٹ نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ سیدھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ امام کے ساتھ شروع میں شریک ہو، جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ لیکن اگر بندہ جماعت کے ساتھ شریک ہو رہا ہے اور لیٹ آیا ہے، اب اس کے لیے اپنی 2 رکعتیں الگ پڑھنا ممکن نہیں ہے، اپنی الگ رکعتیں پڑھنا اپنی 2 رکعتیں پڑھنا الگ ممکن نہیں ہے، امام کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ الگ پڑھے گا، آدھی نماز امام کے ساتھ شمار ہوگی، آدھی امام سے ہٹ کر طریقہ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ آؤ امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ، جو نماز رہ گئی وہ کھڑے ہو کر پڑھو۔ اب اگر رہی ہوئی نماز بندہ پہلے پڑھنا شروع کر دے تو یہ سنت کی مخالفت ہے۔ اور نمبر 2، اب اگر
دوسرا کام کرتا ہے کہ امام تیسری پڑھ رہا ہے، یہ پہلی پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ، تو یہ اس کی سیدھی سیدھی امام کی مخالفت ہے، جبکہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ بہرکیف سمجھانے کا مقصد یہ کہ ایک بندہ اگر لیٹ آیا ہے اور 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، تو اب اس صورت کے اندر جو 2 رکعتیں ہو چکی ہیں ان کو بعد والا جو پہلی رکعتیں ہوں گی اس کی وہ کھڑے ہو کر پڑھے گا اس کو، اس لیے کہ اس کی یہی 2 پہلی امام کی پہلی 2 اس نے پڑھ لی، اس کی قضا ہو گئی، یہ کھڑے ہو کر پڑھے گا۔ جو اب امام پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ شریک ہوگا، امام کی قضا کا یہی مطلب ہے، لہذا جو امام کے ساتھ پڑھے گا وہ تیسری اور چوتھی ہوگی، پہلی اور دوسری نہیں ہوگی۔ آگے اس حوالے سے چوتھا مسئلہ، مسبوق کی رکعت کب شمار ہوگی، یعنی مقتدی کی رکعت کب شمار ہوگی؟ مسبوق جو بندہ لیٹ آیا ہے اور جب آیا تو امام کچھ نہ کچھ جو ہے نماز پڑھ چکا تھا، اب کب سمجھیں گے کہ اس بندے کی یہ رکعت جس میں شامل ہوا امام کے ساتھ، یہ رکعت اس کی ہو گئی ہے اور یہ رکعت اس کی نہیں ہوئی؟ تو اگر یہ بندہ رکوع سے پہلے امام کے ساتھ شریک ہو گیا، رکوع میں شریک ہو گیا امام کے ساتھ، تو وہ رکعت اس کی شمار ہو جائے گی۔ اگر رکوع کے بعد شریک ہوا تو وہ رکعت اس کی شمار نہیں ہوگی۔ اس کا ثبوت کئی احادیث سے ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جس بندے نے امام کو رکوع میں پڑھ لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ اس طرح بخاری شریف میں روایت ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہ وہ رکوع میں آ کر شامل ہوئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ تو لہٰذا جو بندہ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس بندے کی رکعت ہو جائے گی، جو رکوع کے بعد شامل ہوا اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی، اس کو وہ رکعت کھڑے ہو کر دوبارہ پڑھنے پڑے گی۔ نمبر 5، 5واں سوال، کہتے لاحق اپنی نماز کس طرح ادا کرے؟ لاحق اپنی نماز کس طرح ادا کرے؟ لاحق کسے کہتے ہیں پہلے سمجھ لو۔ ہاں جی، یہ بیچارہ جو شروع نماز میں امام کے ساتھ شریک ہوا لیکن کسی وجہ سے اس کی کوئی نماز رہ گئی، امام کے ساتھ نہ پڑھ سکا، اس کی صورت یہ ہے مثلا اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وضو کرنے کے لیے گیا تو واپس آیا تو امام نے 2 رکعتیں پڑھا دی تھی یا 1 رکعت پڑھا دی تھی، اب یہ جو رکعت ہے یہ اس نے کس طرح پڑھنی ہے؟ 1 رہ گئی یا 2 رہ گئی، وضو کرنے کے لیے گیا تھا، تو یہ لاحق ہے، اس کی رکعت جو ہے 1 رہ گئی 2 رہ گئی، یہ اس طرح ادا کرے گا جس طرح کہ امام کے پیچھے بندہ اپنی نماز کو ادا کرتا ہے۔ امام کے پیچھے بندہ نماز کو کس طرح ادا کرتا ہے؟ امام کے پیچھے بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے حالت قیام میں قرات منع ہے مقتدی کے لیے، مقتدی کی جو قرات ہے وہ امام کرتا ہے اور اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا امام قرات کر رہا ہے، جس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ امام فقرات الامام لہ قراءۃ، جس بندے کا نماز میں امام ہو تو امام کا قرآن پڑھنا اس کا قرآن پڑھنا شمار ہو جائے گا۔ اب یہ بندہ اگر وضو کرنے کے لیے گیا، اس کی رکعت 1 یا 2 رہ گئی تو یہ اس طرح اس رکعت کو پوری کرے گا جس طرح کہ امام کے پیچھے پوری کرتے ہیں، نہیں کھڑا ہوگا قیام کرے گا پھر رکوع میں چلا جائے گا، کھڑا ہو کر قرات نہیں کرے گا، باقی رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھے گا اپنی جگہ۔ کہتے ہیں لاحق اور مسبوق میں قرات کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ لاحق وہ بندہ جو کسی وجہ سے امام کے ساتھ شریک تو ہوا شروع نماز میں، کسی وجہ سے اس کی کوئی رکعتیں رہ گئی، جس طرح کہ وضو ٹوٹ گیا کرنے کے لیے گیا تو رہ گئی۔ مسبوق بندہ جو ویسے ہی شروع نماز میں امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا بلکہ لیٹ آیا، تو اب ان دونوں قرات کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ اگرچہ پیچھے یہ وضاحت ہو گئی، میں نے الگ عنوان سے اس لیے کہا کہ بات مزید واضح ہو جائے کہ جو مسبوق ہے جب یہ کھڑی ہوئی رکعتیں اپنی پڑھے گا نا، جو 1 رکعت ہونے کے بعد آیا، 2 رکعت ہونے کے بعد آیا، جب یہ کھڑا ہو کر اپنی نماز پڑھے گا تو اس میں قرات کرے گا، پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھے گا، پھر الحمد شریف پڑھے گا، بعد والی صورت پڑھے گا، ہاں جی، تو دوسری میں بھی اسی طرح الحمد شریف پڑھے گا، بسم اللہ پڑھ کے پھر جو ہے بعد والی صورت پڑھے گا، لیکن جو لاحق ہے وہ قرات نہیں کرے گا بلکہ امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔
بلکہ اپنا قرات نہیں کرے گا اور اپنی رکعتوں کو اسی طرح پورا کرے گا جس طرح امام کے پیچھے پورا کرتا ہے۔ نمبر 7 کہتے ہیں لاحق کے لیے بنا اور استئناف کب ہے؟ جو بندہ امام کے ساتھ شریک تھا، کسی وجہ سے اس کی 1 یا 2 رکعتیں رہ گئیں، مثلا وضو کرنے کے لیے گیا تو اس کی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو اب اس کے لیے اثر نو نماز پڑھنا چاہیے یا اس کو جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے پڑھنا چاہیے؟ اس کا وضو ٹوٹا، اگر تو وضو ٹوٹنے کے فوراً بعد یہ چلا گیا نیچے نگاہ کر کے اور اس نے کوئی نماز کے دوران ایسا کام نہ کیا جو کہ نمازی کے لیے منع ہے، کوئی ایسا کام نہ کیا تو پھر آگے ایسے ہی شامل ہو گیا امام کے ساتھ، تو یہ اپنی اس کے لیے بنا جو ہے کر لینی چاہیے، اور یعنی مطلب کہ جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پوری کر لے گا۔ لیکن جس بندے نے وضو ٹوٹنے کے بعد کوئی بات کر لی یا کوئی ایسا کام کر لی جو نماز کے اندر منع ہے، تو اب یہ بندہ عصر نو نماز پڑھے گا، اب یہ جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے نہیں پڑھ سکتا۔ نمبر 8 ہم نے پیچھے یہ بات کی ہے کہ بھئی مقتدی جو ہے اس نے امام کے پیچھے کسی بھی رکعت کی کسی بھی نماز کی کسی بھی رکعت میں قرات نہیں کرنی۔ مقتدی نے امام کے پیچھے کسی بھی نماز کی کسی بھی رکعت میں قرات نہیں کرنی۔ ہم نے بات کی حدیث پاک میں بھی آیا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام جب قرآن پڑھے تو تم چپ رہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ کہنے والا آپ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنا منع ہے، جب کہ آپ خود امام کے پیچھے مقتدی ہوتے ہوئے بھی قرآن پڑھتے ہو۔ جس طرح کہ ہم قعدے میں بیٹھتے ہیں، قعدہ اخیرہ میں تو پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی تو قرآن ہے، قرآن پاک میں آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا۔ تو ایک طرف کہتے ہو کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنا منع ہے اور دوسری طرف امام کے پیچھے رب اجعلنی تم بھی پڑھتے ہو، تمہارا امام بھی پڑھتا ہے، حالانکہ یہ قرآن ہے، اور ایک طرف کہتے ہو کہ مقتدی کے پیچھے قرآن پڑھنا منع ہے۔ جواب ہم کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات منع ہے، اور یہ جو رب اجعلنی ہم پڑھتے ہیں یہ بحث قرات نہیں پڑھتے، بحث دعا پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ بحث دعا، بحث قرات نہیں۔ امام کے پیچھے قرات منع ہے، دعا منع نہیں ہے۔ اور دوسرا قرات کا محل جو ہے وہ تو قیام ہے۔ قرات کا محل کیا ہے؟ قیام ہے۔ قرات کا محل قعود نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو جب بندہ آدھا کھڑا ہو تو آدھا جو ہے کھڑا نہ ہو، اس حالت میں قرات منع ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے کہ رکوع کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے، رکوع کی حالت میں منع ہے، قعدہ تو اس سے بھی زیادہ نچلی حالت ہے، تو اس حالت میں قرات جائز ہی نہیں ہے۔ لہذا ہم جو رب اجعلنی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو بحیثیت قرات نہیں پڑھتے بلکہ بحیثیت دعا پڑھتے ہیں، اور بحیثیت دعا پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ اور قرات جو نماز کا رکن ہے اس کا موقع قیام ہے، اور وہ قیام کی حالت میں ہے فرض، یہاں مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے، لہذا خام خواہ بات کو الجھانا نہیں چاہیے۔ گرمی زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں، میں نے بھی آج تک اتنے ٹیشو استعمال نہیں جتنے آج کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں، لیکن چلو آخری دن ہے، کل کو آخری دن ہے، آج 19واں دن ہے، مسئلے سن لیں، زندگی میں آپ کے کام آئیں گے۔ جماعت کے ساتھ نماز کے کچھ مسائل، جماعت کے کچھ مسائل جو ہے نا اس کے متعلق سوالات ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا سوال کہتے ہیں مرد کے لیے بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ یعنی یہ جائز ہے، عذر کوئی نہیں ہے، گھر میں بلا وجہ بندہ گھر میں نماز پڑھ لے، نہیں یہ جائز نہیں ہے۔ بغیر عذر کے مرد کے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک بندہ جان بوجھ کر گھر میں نماز پڑھتا ہے بغیر عذر کے تو وہ گناہ گار ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک دن آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے محسوس کیا بھی
کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کے نہیں آتے، جس طرح کہ منافقین کی عادت تھی کہ وہ رات کی نمازوں میں نہیں آتے تھے۔ ہاں جی، تو آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہاں جی، ان کے جو ہے میں گھروں کو جلا دوں، بچوں اور عورتوں کا مجھے خوف نہ ہوتا، میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ لہذا بغیر عذر کے گھر کے اندر نماز پڑھنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ، خواتین کے لیے مسجد میں نماز کے لیے آنے کا کیا حکم ہے؟ کیا خواتین کے لیے بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ضروری ہے اس طرح مرد کے لیے حکم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب بندہ کہتا ہے کہ بھئی سلسلے میں دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو خواتین مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث میں آتا ہے خواتین نماز کے لیے آیا کرتی تھی، ہاں جی، تو پھر اب کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں مسئلے کی نوعیت کو سمجھو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اس دور میں بھی گھر کے اندر نماز پڑھنے کو افضل بتایا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تیرے لیے مسجد میں آنے کی بنسبت گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور تیرے لیے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے کی بنسبت برآمدے میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اور تیرے لیے برآمدے میں نماز پڑھنے کی بنسبت جو اگلا اپنا کمرہ ہے جہاں تو زیادہ چھپ سکتی ہے وہاں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی عورتوں کو بتایا تمہارے لیے افضل گھر میں نماز پڑھنا ہے، جبکہ مرد کے لیے گھر میں افضل نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے واجب ہے مسجد میں نماز پڑھنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو چند شرائط کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ توجہ کریں، اس دور میں عورتیں ان شرائط کو پورا کرتی تھیں، اس لیے مسجد میں آنے کی اجازت تھی۔ وہ شرائط کیا تھی کہ عورتیں آئیں تو نئے نویلے کپڑے پہن کے نہ آئیں، ایک شرط یہ تھی کہ عورتیں آئیں میک اپ کر کے نہ آئیں، اور شرط تھی کہ نماز کے لیے عورتیں آئیں تو خوشبو لگا کر نہ آئیں، عورتیں نماز کے لیے آئیں تو جو ہے وہ رستے کے درمیان سے چل کر نہ آئیں بلکہ رستے کے ایک کنارے سے ہو کر آئیں۔ بعض روایت میں تو صحابیات بیچاری رستے کے ایک سائڈ پہ آتی ہوتی تھی، بسا اوقات کسی کے چادر دوپٹہ الجھ جاتا دیوار کے ساتھ تو پھٹ جاتا، یعنی درمیان بازار میں نہ چلتی تھی۔ ہاں جی، تو آئیں تو پردہ کر کے آئیں۔ ان شرائط کے ساتھ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرائط کے ساتھ عورتوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت دی تھی، عورتوں نے آہستہ آہستہ ان شرائط کو پورا کرنا چھوڑ دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور کی عورتوں کو دیکھ لیتے اور ان کے حالات کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ حالانکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمارے آج کے دور سے جو ہے وہ صدیوں کا فاصلہ ہے۔ ہاں جی، کم از کم 13.5 14 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ ہاں جی، 14 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور کی عورتوں کو حضور دیکھ لیتے منع کر دیتے، شرائط پوری نہیں کر رہی، تو آج کی عورتوں کو حضور دیکھ لیتے ہمارے دور کے جو ہے پھر۔ ہاں جی، آپ کو پتہ ہے بیچاری عورت کی یہ کمزوری ہے، نئے کپڑے بن سور کے نکلنا۔ اب بیچاری گھر میں اتنا بن سور کے نہیں رہتی جتنا کہ باہر نکلتے ہوئے بنتی سورتی، ہفتے بازار میں انہیں جانا ہوئے نا تو بڑی بن سور کے جاتی ہے، کھاوا دے کے وہاں چڑیل بڑی رہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، لہذا خواتین کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت تھی، افضل نہیں تھا حضور کے دور میں۔ آج اگر منع، شریعت نہیں بدلی، ہم نے شریعت کے حکم کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں ان شرائط کو پورا نہیں کرتی، اس وجہ سے منع ہے۔ عورتیں ان شرائط کو پورا نہیں کرتی، اس وجہ سے منع ہے۔ ایک غیر مقلد عالم نے لکھا، بڑی غیر سنجیدہ بات لکھی کہ بندہ بہت بڑا ہے ان کا، وہ رئیس ندوی صاحب جو ہے، اس نے مجموعہ مقالات میں لکھا، اس کے جو سلفی تحقیق زیادہ ہے اس میں اس نے لکھا، کہتے ہیں عورت کو بھی مسجد مرد کے ساتھ نماز کے لیے جانا چاہیے۔ دلیل سنو، کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ دیکھو مرد کے ساتھ اس لیے اس کو جانا چاہیے کہ
کہ اس میں مرد کے لیے سیکورٹی زیادہ ہے، مرد کے لیے سیکورٹی زیادہ ہے کہ دیکھو اگر مرد گھر میں نہ ہو اور عورت گھر میں ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کے اپنے تاثرات ہیں۔ اگر مرد جماعت نماز کے لیے چلا جائے مسجد میں، عورت گھر میں ہو تو بعد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہذا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس خطرے کے پیش نظر عورت کو بھی ساتھ لے کے جائے، چل میرے نال اتر۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم کہتے ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے گھریلو حالات اس طرح کے ہوں تو ان بیچاروں کو اس طرح کی پریشانی ہو کوئی، لیکن عموماً اس طرح کا اتنا بڑا خطرہ نہیں ہوتا کہ مرد جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو گھر میں کچھ بھی ہو جائے، گھر میں ایسا نہیں ہے۔ پھر تو ہر جگہ پر یہی صورتحال ہے، مرد جو ہے وہ اپنا ڈیوٹی پہ جائے تو عورت کو ساتھ لے کے جائے، پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی، مرد واش روم میں جائے ساتھ ہی لے کے جائے، پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، بات ہے یار، بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، ایک بات جب اس طرح غیر مقلد حضرات ہیں، ان کو بڑی شوق ہوتا ہے عورتوں کو باہر نکالنے کا، تو مجھے ایک خاتون کہنے لگی، ہماری عزیز ہی ہیں، تو مجھے کہنے لگی کہ دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے، عورتوں کو مسجد میں جانا منع تو اس لیے ہے، کچھ چاری جوان ہوتی ہیں تو بن سور کے جاتی ہیں تو جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بوڑھی عورت تو بیچاری جا سکتی ہے نا، بوڑھی کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا یہ تو جا سکتی ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں جا سکتی، کہنے لگی وجہ، میں نے کہا اس لیے کہ مسیطے بابے ہوندے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب پتہ چلا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں، سمجھ آئی؟ اور جنس یمیر الجنس، جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، تو لہذا میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوڑھی عورت کو اجازت ملنی چاہیے تو مسجد میں جو ہے 85% بابے ہوتے ہیں، تو کام تو پھر خراب ہو جائے گا، نوجوان تو بیچارے ہوتے ہی بہت تھوڑے ہیں، لہذا مسئلہ خطرے سے خالی نہیں ہے، عورت کو گھر کے اندر نماز پڑھنی چاہیے، اس پہ وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس لیے مسائل جو ہیں بعض ایسے ہیں جو سمجھنے والے ہیں، اور ان کو سمجھیں گے تو پھر جو ہے نا ہمارا فائدہ ہے۔ بار کہ اب عورتوں کو اس دور میں آنے کی اجازت تھی، اب توجہ کریں، عید کی نماز پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتکاف پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اعتکاف ہوتا تھا، عورتیں مسجد میں بیٹھتی تھیں، تو عید کی نماز کے لیے بھی جاتی تھی خواتین، تو لہذا غیر مقلد آج کہتے ہیں کہ عورت اگر اعتکاف کرے تو مسجد میں اس کا اعتکاف ہوگا، گھر میں کرے تو نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو اس سلسلے میں موٹی سی بات ہے، اگرچہ موقع اعتکاف کرنے کبھی تفصیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اعتکاف کا بھی حکم نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو عورت مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ سکتی تو وہ 8 دن 10 دن یہاں اعتکاف کے لیے کیسے رہ سکتی ہے؟ اگر نماز کے لیے 15 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ لگتے ہیں، 25 منٹ لگتے ہیں کہ نماز کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے اتنی شرائط آنے کے لیے جس میں 10 دن رہنا اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے؟ کیوں شریعت کی بات کو نہیں سمجھتے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں اجازت دی اعتکاف پہ بیٹھنے خواتین کو، اس دور کی جب نماز کی اجازت تھی، اب جو عورت نماز کے لیے نہیں آ سکتی اعتکاف کے لیے کیسے آ سکتی ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اس دور میں بھی عورتوں کا اعتکاف میں بیٹھنا پسند نہیں فرمایا۔ یہی وجہ کہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات ساری اعتکاف میں بیٹھ گئی، خیمے لگا لیے انہوں نے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ خیمے لگ، فرمایا یہ کس کے؟ فرمایا ازواج مطہرات کے، حالانکہ امت کی مائیں ہیں، لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا، ساری اعتکاف میں بیٹھ گئی۔ حضور نے اعتکاف ہی نہیں فرمایا، حضور نے اعتکاف نہیں اگلے بلکہ اس کی قضا کی، بلکہ اس کی بعد میں قضا کی۔ معلوم ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے عورتوں کا ٹھہرنا مذہب پسند نہیں تھا اس دور میں بھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب عید کی نماز کا مسئلہ آ گیا، کہتے جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے عورت کو جانے کا حکم دیا ہے، اس لیے یہ غیر مقلد عید کی نماز ان کی عورتیں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، کہ حضور نے حکم دیا ہے ہاں جی عید کی نماز کے لیے۔ ہم کہتے ہیں بھی یہ بھی بات سمجھو،
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جن شرائط کے ساتھ 5 وقتی نماز کے لیے حکم تھا، ان شرائط کے لیے یہ بھی حکم تھا عید کا۔ حالانکہ 5 وقتی نماز فرض عین ہے، جبکہ عید کی نماز تو فرض عین بھی نہیں ہے۔ جب 5 وقتی نماز کے لیے شرائط ہیں تو کیا عید کی نماز کے لیے شرائط نہ ہوں گی؟ اچھا، عجیب بات ہے، کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خواتین عید کی نماز کے لیے نکلیں حتیٰ کہ جس کے پاس کپڑے نہ ہو، توجہ کریں، جس کے پاس سر کے پہ اوڑھنے کے لیے چادر نہ ہو تو وہ اپنی سہیلی سے مانگ کے نکلے۔ حدیث پاک میں ہے سہیلی سے مانگ کر نکلیں۔ میں نے کہا اس سے بھی بڑھ کر پھر اور سنو، آپ نے فرمایا حیض والی بھی نکلیں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ حیض والی بھی نکلیں۔ کہتا کتنا تاکیدی حکم ہے کہ آپ نے فرمایا جس کے پاس اپنی چادر نہ ہو سہیلی سے مانگ کے نکلے۔ میں کہ اس سے اور بڑا حکم یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض والی بھی نکلے۔ اب آپ مجھے بتاؤ حیض والی نماز پہ، حیض والی عورت پہ نماز فرض ہے؟ اس میں تو 5 وقتی فرض نہیں ہے، عید کی نماز کیسے فرض ہوگی؟ فقہ دین کے اندر بہت بڑی نعمت اللہ پاک جس کو عطا فرمائے۔ 5 وقتی نماز کے لیے حیض والی عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، ہاں جی، اس پہ نماز فرض نہیں ہے، بعد میں اس پہ قضا بھی نہیں ہے۔ عید کی نماز کے لیے حیض والی عورت نکلے حدیث پاک میں، پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوا عورتوں کو اگر اجازت دی گئی تھی عیدگاہ میں آنے کی، اس کی حکمت کچھ اور تھی۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ اس دور میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور عورتوں کو عیدگاہ میں آنے کے لیے اس وجہ سے اجازت دی گئی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ لگے، کافروں کے سامنے مسلمانوں کی تعداد زیادہ شو ہو۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عیدگاہ میں آنے کی اجازت دی۔ یہاں تک دیکھو نا، یہ اس حکمت پر واضح دلیل ہے، فرمایا حیض والی عورت بھی آئے، وگرنہ حیض والی عورت نے وہاں کر کیا کرنا تھا؟ معلوم ہوا وہاں محض اس لیے آیا گیا کہ تعداد بڑھانی مقصود تھی، کافروں کے سامنے کافر مسلمانوں کو زیادہ سمجھے۔ اور بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، تو بعد میں مسلمان کی تعداد ویسے ہی بہت زیادہ ہوگی، اب کیا ضرورت ہے ان بیویوں کی؟ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، محلے کی اگلا تیسرا سوال، محلے کی مسجد میں دوسری جماعت جائز ہے؟ محلے کی مسجد میں دوسری جماعت کروانا جائز ہے؟ بات یاد رکھیں کہ اسلام اجتماعیت کا حکم دیتا ہے، اور جماعت کا مقصود کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلمان مسجد میں جمع ہوں اور اکٹھے نماز ادا کریں، اس سے ڈسپلن بھی ایک واضح ہو اور اغیار کفار کے سامنے مسلمانوں کی طاقت بھی شو ہو۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی حکمتوں میں ایک یہ حکمت ہے، مرد کے لیے واجب اس لیے ہے۔ اب اگر دوسری جماعت بھی ہونے لگے گی مسجد کے اندر، نمازی کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ پہلی جماعت میں یقین لوگ کم ہو جائیں گے، لوگ سستی کریں گے، کوئی نہیں ہم اپنی جگہ نماز پڑھا لیں گے۔ جب پتہ ہے کہ بھئی دوسری نماز بھی پڑھنے کی گنجائش ہے، اگر یہ مسئلہ ہوتے، مسئلہ نہیں ہے یہ، میں بالفرض محال کہہ رہا ہوں، اگر ہم اس کی اجازت دیں کہ محلے کی مسجد میں دوسری جماعت کی اجازت ہے تو دوسری جماعت کی اجازت دیں گے، جو پہلی جماعت وقت پر ہوئی اس کی اہمیت نکل جائے گی اور لوگ دڑا دڑ اپنے لیے پھر نماز میں آنے کی بجائے سستی کا شکار ہوں گے اور کہیں گے کوئی نہیں ہم اپنی جماعت کرا لیں گے، جماعت سے نماز ہی پڑھنی ہے، جبکہ یہ ہرگز مقصد نہیں ہے۔ بڑی جماعت کی اہمیت سر سے نکل جائے گی۔ لہذا محلے کی مسجد میں جہاں امام متعین ہے وہاں پر دوسری جماعت کروانا جائز نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو جماعت کرواتے ہیں ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے، ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے۔ محلے کی مسجد میں دوسری جماعت کروانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، بات سمجھ میں آئی؟ بڑی جو وقت پر جماعت ہوتی ہے اس کی اہمیت نکل جائے گی، اس لیے دوسری جماعت میں یہ بھی مسائل ہوں گے کہ دھڑا بندی بن جائے گی مسجد کے اندر، اور پھر مخالفین کو جو شر پسند لوگ ہیں ان کو شر پھیلانے کا موقع ملے گا، امام کے خلاف، مسجد کی انتظامیہ کے خلاف، اور کہیں گے اسے اپنی نماز پڑھنی، اسی ایسے امام دے پیچھے نہیں پڑھنی، آسیہ دے پیچھے نہیں پڑھنی، لہذا ان کو شر پھیلانے کا موقع مل جائے گا۔ لاشعوری طور پر بھی ایک دھڑا جو ہے امام کے خلاف، مسجد کی انتظامیہ اور ڈسپلن کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔
یہ دوسری جماعت کا نقصان ہے، اس لیے دوسری جماعت محلے کی مسجد میں ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب عرب میں تو اور کام شروع ہوا، ہر علاقے کی بدعات اپنی اپنی ہیں، ہر علاقے کی بدعات۔ میں شارجہ عجمان گیا آج سے کچھ سال پہلے، تو عجمان میں گیا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ جو شہر کی بڑی مرکزی مسجد ہے وہاں پر اذان ہوتی ہے، اور وہی اذان پورے ریاست کے مسجدوں میں لائیو جو ہے نا چلائی جاتی ہے، یعنی اسپیکر کھل جاتے ہیں ساری مسجدوں کے، وہی اذان براہ راست نشر ہوتی ہے، ہر مسجد کے اندر الگ اذان نہیں ہوتی۔ میں گیا تو بڑا حیران ہوا، میں نے کہا اذان نہیں ہوئی، تو تھوڑی دیر بعد دیکھا تو اسپیکر چل پڑا اور دیکھا مؤذن نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے۔ میں حیران ہوا یہ کیا چکر ہے، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ پوری ریاست کے اندر ایک ہی اذان ہوتی ہے۔ میں کہا یہ دیکھو نا، بندہ اپنے عقل سے سوچتا کہ یہ اتحاد اور اتفاق کی کیسی بہترین مثال ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو یہ حکم دیا ہے کہ بھئی مسجد کے اندر اذان اپنی ہو۔ مسجد نبوی جب بنی ہے اس کے ارد گرد اور بھی مسجدیں بنی تھی کہ نہیں بنی تھی، وہاں اپنی اذانیں تھیں، یہاں اپنی اذانیں۔ تو یہ کیا بات بھی ایک جگہ پر اذان ہوئی اور دوسری جگہ پر؟ اب میں نے کہا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، مجھے دوست تھے نا وہاں کے رہنے والے تھے تو رہائشی تھے، تو مجھے کہنے لگا یہ کیسے غلط ہوگا، ان کو غلط نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا اس طرح غلط ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ اذان کہے وہی اقامت کہے، جو بندہ اذان کہے وہی اقامت کہے۔ میں نے کہا جس نے اذان کہی ہے وہ تمہارے ریاست کی مرکزی مسجد کے اندر بیٹھا ہے، اب اپنی اپنی مسجدوں میں تمہارے اقامت کہنے والے بندے اور ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اقامت اپنی اپنی مسجد میں الگ الگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا دیکھو اب یہ حضور کی فرمان کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ فرمایا جو اذان کہے وہی اقامت کہے۔ اب وہ تو بیچارہ اسی مسجد میں اقامت کہہ سکتا ہے جہاں اس نے اذان کہی ہے، باقی مسجدوں کے اندر آ کر وہ اقامت نہیں کہہ سکتا۔ ہر امام ہر مسجد میں امامت اپنا اقامت اپنی اپنی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ صراحتاً سنت کی مخالفت ہے اور یہ بدعت ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ میں نے پھر بتایا، میں نے کہا دیکھو بدعات اپنے علاقے کی ہیں، ایک بدعت اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے متعدد جگہ پر عرب میں مختلف ممالک میں جانا ہوا، میں نے دیکھا ہے کہ اب دیکھو حضور نے فرمایا جو اذان دے وہ اقامت کہے۔ مصیبت یہ ہے وہاں پر امام بھی وہی ہے، اقامت بھی وہی کہتا ہے۔ اقامت کون کہتا ہے؟ امام، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ اقامت کہنا یہ امام کا منصب نہیں ہے، اقامت کہنا یہ مؤذن کا منصب ہے۔ بلکہ اب ہر علاقے کی بدعات اپنی اپنی ہیں۔ تو عرب میں ایک اور بدعت شروع ہوئی جو اس مسئلے تعلق رکھتی ہے، میں اس کو بیان کرنا چاہتا تھا۔ ایک مسجد میں درجنوں نہیں بسا اوقات دوسری نماز کے وقت تک سینکڑوں جماعتیں رہتی ہیں۔ ایک مسجد میں دوسری نماز کے وقت شروع ہونے تک مسلسل جماعتیں ہوتی رہتی ہیں۔ زور پڑھا لی عصر تک جماعتیں ہو رہی ہیں، 2 پڑھ رہے ہیں 3 پڑھ رہے ہیں 2 پڑھ رہے ہیں 3 پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کثرت سے دوسری جماعتوں کا ہونا پہلی جماعت کی اہمیت کو ختم کرنے والی بات ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں، بڑے پڑھے لکھے بندے آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، شخصیات بیٹھی ہیں، تو ہم نے مسئلہ نہیں پڑھا کہ ہر بندہ امام بن سکتا ہے؟ یہ پڑھا نہیں امامت کا حقدار کون ہے، اس میں کتنی بحث ہے۔ ہاں جی، عالم بالسنہ، پھر اقرا ہے، ہاں جی وہ تقی پرہیزگار ہے، وہ بڑی عمر والا ہے۔ یہ اب دیکھو یہاں جو امام بنے ہوئے ان میں شرطیں پائی جاتی ہیں، دیکھ لیا آپ نے؟ یہ عالم بالسنہ ہے سارے کے سارے، کسی کی مونچھ نہیں، کسی کی داڑھی نہیں، کسی نے پینٹ پہنی، کسی نے پتہ نہیں کیا پہننا ہے، جب سجدے میں زیادہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ یہ اس طرح کے امام ہیں۔ دیکھو نا، جو مسجد کا امام ہے اس نے تقدس ہے، اس نے مقام ہے، اس لیے علماء نے بحث چھیڑی ہے اور حدیث پاک میں فرمایا گیا بھئی دیکھو جو تم میں زیادہ علم والا ہے وہ نماز پڑھائے، ہاں جی جو بڑا قاری ہے وہ نماز پڑھائے۔ دیکھو نا سید حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو لوگوں نماز پڑھائے۔ ایک رائے آئی بھی حضرت عمر کو نہ کہہ دے، اور میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو نماز پڑھائے۔ ہر بندہ تھوڑی ہر وقت مسجد کا امام بن سکتا ہے۔
اب وہاں پر عجیب معاملہ، آپ حیران ہوں گے اور ہنسی آتی ہے سن کے مجھ سے، تو چونکہ براہ راست کئی دوست رابطے میں رہتے ہیں نا بیرون کے، وہاں پر عرب میں سلسلہ ہے، ایک بندہ، ایک ہے دو بندے نماز پڑھائیں، اب دیکھو جماعت کی عجیب صورت، عجیب بدعت، کیا ایک بندہ اکیلا مسجد میں آیا، ابھی دوسرا کوئی نہیں آیا، اب وہ خود ہی امام بن جاتا ہے، امام بننے کے نیت سے اللہ اکبر، اور اقامت کہتا ہے، پہلے اقامت کہتا ہے، اس کے بعد اکیلا ہی نماز شروع کر لیتا ہے، اس امید سے شاید کوئی دوسرا میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتی ماں جب میری بہت پہلے ہی، ہاں جی، وہ بھائی مقتدی آیا نہیں ہے، امام پہلے بن گیا، اور بھائی امام تو وہ ہوتا ہے جس کو دوسرے لوگ آگے کرے، حضرت جی آپ نماز پڑھائیں، تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، وہ آپ خود ہی امام بن گیا اور خود ہی اقامت کہہ رہا ہے، بدعت پہ بدعت پہ، اچھا وہ خود ہی امام بن گیا۔ اب اس پہ ایک اور مسئلہ، نماز پڑھ رہا ہے اچھا خاصا بھلا بندہ، پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے، اس کو انگلی دیتا ہے، اس کو انگلی دیتا ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں آپ کی اختتام میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ میرے امام ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ اب کوئی پتہ نہیں کہ بندہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے پہلے والا وہ نیک ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کیسا بندہ ہے، عقائد کا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، سارے عقائد والے عام طور پہ بیچارے جتنے گمراہ ہیں وہ بھی تو نماز تو پڑھتے ہیں نا جی، اب کوئی پتہ نہیں وہ نمازی کیسا ہے، ہاں جی، اور حضور نے بس فرمایا تمہیں جو اچھا بندہ وہ نماز پڑھائے۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو کھڑا ہے اس کو انگلی دے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس اقدام میں، اب وہ نماز پھر آپ نہیں پڑھ رہا تھا، اب اس کو جو ہے درمیان میں اقتداء کی نیت کرنی پڑتی ہے، میرے پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ مطلب اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور ایک مسجد کے اندر دوسری جماعت وہ منع ہے جب دوسری کی بجائے دوسری کا 2 درجن بلکہ جو ہے وہ 5 7 8 10 درجن جماعتیں ہونے لگیں، تو جو اس جو ہے وہ اپنا مسجد کا متعین امام ہے، اس کا مقام کیا رہ گیا، پھر اس کا مقام کیا رہ گیا، اس کا کوئی مقام باقی نہیں رہتا۔ اسلام میں جماعت کا مقصد اجتماعیت ہے، کئی جماعتیں ہونے لگیں اجتماعیت کو نقصان پہنچے گا اور لوگ ٹکڑے میں بکھر جائیں گے اور مسجد کا نظام سارے کا سارا تباہ ہو جائے گا، اجتماعیت ساری تباہ ہوگی، اس لیے ایک مسجد کے اندر کئی جماعتیں کروانا یہ منع ہے۔ وگرنہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جماعتیں کئی ہونی چاہیے، پھر ان کو چاہیے کہ جڑا چہرہ ہوتے جماعت نہ نماز پڑھانا انہوں بھی تنخواہ دینا، انہوں دیندے ہی ہے نا جی، اس کو تنخواہ دیتے ہیں جو وہاں امام متعین، جڑے باقی نے 25 اماموں نے نماز پڑھائی ان کو بھی انتظام تو کریں، امام تو وہ بھی ہیں بیچارے اس مسجد کے، ان کے لیے بھی تنخواہ کا انتظام کریں پھر کہ بھئی یہ بھی بیچارے امام ہیں، زور سے لے کر عصر تک جتنی نمازیں ہوتی رہی ہیں یہ بیچارے امام نماز پڑھائی، ان کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی تنخواہ دیں۔ باہر کیا دوسری جماعت جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، تو پھر آگے جتنی بھی ہیں وہ تو ساری غلط ہے۔ باقی البتہ اگر اڈے کی مسجد ہے، ہاں جی، کوئی اپنا کیا لے کہ مسافر خانہ ہے، وہاں کی مسجد ہے، مسافر آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، وہاں پہ نماز ہوتی ہے تو وہ ایک الگ جو ہے وہ بات ہے، ایک سے زیادہ جماعت اگر ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام جگہوں پر یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے تبلیغی ساتھی بھی کام خراب کرتے ہیں، بات یاد رکھیں، جماعت کرا لو، ہر مسجد میں جماعت کرا لو، بھائی جماعت وہاں کراؤ جہاں امام متعین نہیں ہے، جہاں امام متعین ہے وہاں جماعت نہ کراؤ، نئی بدعت جاری نہ کرو، علماء سے مسائل سیکھو، علماء سے مسائل سیکھنے کے بعد پھر آگے چلو۔ دوسری جماعت اگر کروانے کا کسی بندے کو شوق ہے یا طلب ہے تو پھر وہ مسجد کے نماز والے احاطے میں دوسری جماعت نہ کروائے، وہاں کوئی کمرہ موجود ہے، کوئی دفتر موجود ہے، کوئی اور الگ جگہ موجود ہے، وہاں پر کوئی جماعت کروانا چاہے تو الگ وہاں کروائے، یہاں مسجد کی حدود کے اندر جہاں ہم اعتکاف بیٹھ سکتے اس جگہ پر خاص طور پہ نماز پھر نہ پڑھائے۔